نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 71 نماز کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اتحیات اور تشہد کے بعد ہم پڑھتے ہیں درود شریف کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما صلیت جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا، وضو کے وقت دوبارہ مسواک کی جائیں گی، وہ علیحدہ سنتیں ہیں۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے نام سے، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث ناپاک چیزوں سے اور ناپاک جو جاندار اور ناپاک جو ہستیاں ہیں یعنی کہ جنات سے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بلا عذر نماز قضا کر دینا، لڑکوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا، بدفعلی کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، کیسا ہی بڑا گناہ ہو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لہٰذا جلد توبہ کرنی چاہیے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں، گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہوتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بغیر توبہ کے مرتا ہے۔ دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹ جاتا ہے، ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے، جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ نیک اعمال کے فائدے جو انسان کو ملتے ہیں، انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جیسے نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔